کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے پوری کی پوری قوم کو جو کہ اغلام بازی کے گناہ میں مبتلا تھی، پوری قوم کو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا، انہوں نے بستی کو اٹھایا نیچے سے اور اٹھا کر اوپر سے جو ہے وہ اس کو الٹا کر کے پھینک دیا، اور پھر ان کے اوپر جو ہے وہ کنکریٹ والے نامزد پتھروں کی بارش ہوئی کہ اپنے اعمال کی بدولت جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح از حد ضروری ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح نہ ہو تو ایمان کسی کام کا نہیں، اور عمل صالح کے ساتھ اگر ایمان کی بنیاد موجود نہ ہو تو پھر اعمال صالحہ بھی کسی کام کے نہیں ہیں۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں جو اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمائی۔ تمام علماء کا یہاں پر اتفاق ہے کہ جو شخص کفر کرنے پر مجبور کر دیا جائے، مجبوراً اس سے کفر کا کوئی کلمہ اس کی زبان سے نکلوایا جائے یا اس سے کوئی ایسا کام کروایا جائے جو کفر پر مبنی ہو لیکن وہ مجبور ہو، تو ایسا شخص کافر نہیں سمجھا جائے گا، نہ اس کی بیوی کے ساتھ اس کا نکاح ٹوٹے گا، نہ اس کو جو ہے وہ ارتداد کی سزا دی جائے گی، نہ ہی اس کے ساتھ دیگر معاملات ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رمضان المبارک کی مناسبت سے خلاصہ مضامین قرآن مجید کے حوالے سے آج ہماری 14ویں نشست ہے، جس میں انشاءاللہ تعالی ہم 14ویں پارے کے مضامین کا مختصر طور پر جائزہ پیش کریں گے۔ اس میں ابتدا میں سورۃ الحجر جو ہے وہ ایک آیت کے علاوہ تقریباً باقی ساری سورہ اسی میں موجود ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مکمل سورہ نحل اس پارے کے اندر موجود ہے۔ ابتدا میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را اللہ عالم بمرادہ، یقیناً یہ کتاب کی آیات ہیں اور قرآن مجید ہے جو کہ واضح ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں 14ویں پارے کی پہلی آیت میں، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بسا اوقات ایسا ہوگا قیامت والے دن کہ بہت سارے کافر وہ اس بات کی خواہش کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہو جاتے، کاش وہ اسلام قبول کر لیتے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، اب ان کو دنیا کے اندر چھوڑ دیجئے، کھائیں پئیں، فائدہ اٹھائیں، اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہیں، ان قریب ان کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا جب اللہ رب العزت ان کے سامنے ان کے نامہ اعمال پیش کریں گے۔ اور ایسا انفیکٹ دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے، جب ان کی موت آتی ہے کسی بھی شخص کی جو اللہ رب العزت کا نافرمان ہوتا ہے یا اسلام قبول نہیں کرتا اور کافر ہوتا ہے، جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس وقت اس کی خواہش ہوتی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ سب سے بڑا وہ شخص جو اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے مقابلے میں پیش کرتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، فرعون، وہ بھی اس کا بھی جب موت کا وقت آیا تو وہ فوراً ایمان لانے کی طرف آ گیا، لیکن اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے قیامت والے دن یہ جو حسرت ہوگی، یہ حسرت جو ہے وہ ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے حوالے سے اس سورت کے ابتدا میں بہت ساری باتیں ذکر فرمائی ہیں، جن میں سے خاص طور پر یہ بات ہے سورہ حجر کی آیت نمبر 9 ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یقیناً ہم ہی اس قرآن مجید کو اور اس شریعت کو، کیونکہ ذکر سے مراد مفسرین نے پوری شریعت جو ہے وہ بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم ہی اس شریعت کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لینے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ رب العزت نے اس سے پہلے کسی بھی شریعت کو عطا نہیں فرمایا۔ بہت سارے اعزازات، جیسے اللہ رب العزت نے تکمیل دین فرمائی تو وہ اسلام پر فرمائی، اسی طرح سے حفاظت کا ذمہ لیا تو اسلام کا جو شریعت ہے، دین اسلام کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ یہ جو ہے وہ اعزاز چونکہ پہلی امتوں کو نصیب نہیں ہوا، پہلی شریعتوں کو حاصل نہیں ہوا، جس کا نتیجہ اور نقصان یہ ہوا کہ ان لوگوں نے اپنی شریعتوں کو بدل دیا، اور آج نہ تو تورات اپنی اصل شکل میں موجود ہے، نہ انجیل اپنی اصل شکل میں موجود ہے، اور بلکہ ان لوگوں نے ان دونوں کو ملا کر، تورات اور انجیل کو ملا کر ایک بائبل جو ہے وہ بنا دی ہے، اور کوئی بھی اپنی اصل شکل کے اندر موجود نہیں ہے۔ جبکہ قرآن مجید کو دیکھا جائے تو دنیا کے اندر لاکھوں نہیں اربوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ ہے، جن کے سینوں میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہے، اور ایک ایک انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، جو کہ جن کو آپ شریعت کا، قرآن و حدیث کا انسائکلوپیڈیا کہہ سکتے ہیں، اور وہ نمبرنگ کے ساتھ، صحابہ کے نام کے ساتھ،
جو ہے وہ رجال کی بحث کے ساتھ ہر طرح سے انہوں نے حدیث کو محفوظ کیا ہے، اسی طرح سے قرآن مجید کو محفوظ کیا ہے، مختلف قراءات میں قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے حفاظت کا جو ہے وہ بندوبست کیا. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص عطا ہے جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان اور جن کی تخلیق کا ذکر کیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، انسان کی پیدائش جس کیچڑ والی اور بدبودار مٹی سے ہوئی ہے اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ جنوں کو ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہ شعلے والی آگ سے پیدا کیا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب اپنی پیدائش پر غور کرے تو انسان جتنا بھی تکبر کرتا ہے، فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں وہ سب ہوا ہو جاتی ہیں. لیکن انسان جو ہے وہ اپنی پیدائش کے اوپر غور نہیں کرتا. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے جنوں کے حوالے سے تذکرہ کیا ہے. اور جن چونکہ آگ سے پیدا کیا گیا، یہی وجہ ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور کہنے لگا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ مجھے چونکہ تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. اور آگ کی صفت یہ ہے کہ وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، جبکہ مٹی کی صفت یہ ہے کہ جب اس کو پھینکا جائے تو وہ نیچے کی طرف جاتی ہے. تو اس وجہ سے میں اس سے اعلیٰ ہوں، اس سے عرفہ ہوں، تو میں کیسے سجدہ کروں؟ یہ تکبر کیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا اور اس کو قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ قرار دے دیا. اللہ رب العزت نے اس جو ہے وہ تیسرے رکوع میں آدم علیہ السلام اور اسی طرح سے ابلیس کے حوالے سے جو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اس کی تفصیلات کا ذکر کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس سے کہا یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یعنی فرشتوں کے ساتھ تجھے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، لیکن تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے لگا لم اکن لیسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، جس انسان کو تو نے کیچڑ والی بدبودار مٹی سے پیدا کیا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. تو اللہ رب العزت نے شیطان کو راندہ درگاہ قرار دے دیا، قیامت تک کے لیے اس کے اوپر لعنت قرار دے دی. پھر اس نے مہلت مانگی، اللہ رب العزت نے اس کو مہلت دے دی اور اس کے بعد اس نے یہ وعدہ کیا کہ ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اے اللہ اب میں تو گمراہ ہو چکا ہوں، اب میں پوری جو ہے وہ انسانیت کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن ساتھ ہی کہنے لگا کہ ہاں تیرے جو مخلص بندے ہوں گے جو خالص تیرے لیے تیری رضا کے لیے اعمال کرتے ہوں گے، کوئی دنیاوی ان کے سامنے مطمع نظر نہیں ہوگا، ان کے اوپر میرا اختیار اور کنٹرول اور بس نہیں چلے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا قال ھذا صراط علی مستقیم، ہاں یہی وہ میرا سیدھا رستہ ہے جس کے اوپر میرے وہ بندے چلیں گے جن کے اوپر تیرا کسی بھی طرح سے بس نہیں چلے گا. ہاں تیرے ساتھ جتنے بھی لوگ ہوں گے جو تیرا پیچھا کریں گے، تیری اتباع کریں گے، تیرا ساتھ دیں گے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، تو کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے وہ بندے جن کے اوپر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان کے جو تیرے اتباع کرنے والے بن جائیں گے. وان جہنم لموعدہم اجمعین، تو یہ جتنے بھی لوگ ہوں گے تیری اتباع کرنے والے ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے جس کے 7 دروازے ہیں اور ان دروازوں میں سے اللہ رب العزت ان اہل جہنم کو داخل کریں گے. پھر اللہ رب العزت نے اہل جنت کے لیے جنت کا تذکرہ کیا ہے، متقین کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن میں چشمے چلتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. اور یہ ساری اس کے بعد اللہ رب العزت نے تفصیلات ذکر فرمائی ہیں اور ساتھ ہی فرمایا کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ میں بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. یہ سارا کمپیریزن ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان تھوڑی سی کوشش کر لے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اوپر، بھیجی ہوئی شریعت کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ کو راضی کرنے کی جو قیمت ہے جو اللہ رب العزت نے متعین فرمائی ہے، صرف تنہائی میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے ایک آنسو مکھی کے جو ہے وہ سر کے برابر اگر بہا دیا جائے تو اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت کی ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا اور اس کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب ہم نے خوشخبری دی تو ساتھ ہم نے یہ کہا فلا تکن من القانتین، مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہونا. قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہونے والے تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. پھر اس کے بعد وہ جو فرشتے خوشخبری لے کر آئے تھے ان فرشتوں کو اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام کی طرف، ان کی قوم کی طرف عذاب کے لیے بھیجا تھا. اس کی تفصیلات کا تذکرہ ہے، قوم کے گناہ کا تذکرہ ہے. پھر اللہ رب العزت نے ان کو جو سزا دی اس سزا اور اس جو ہے وہ عذاب کا تذکرہ ہے کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ پوری کی پوری قوم کو جو کہ
جو ہے وہ اغلام بازی کے گناہ میں مبتلا تھیں. پوری قوم کو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا, انہوں نے بستی کو اٹھایا نیچے سے اور اٹھا کر اوپر سے جو ہے وہ اس کو الٹا کر کے پھینک دیا, اور پھر ان کے اوپر جو ہے وہ کنکریٹ والے نامزد پتھروں کی بارش ہوئی, اور اس طرح سے اللہ رب العزت نے ان کو پوری دنیا کے لیے عبرت بنا دیا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورت کے آخری رکوع میں اصحاب الحجر کا ذکر کیا ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. پتھر والوں نے انبیاء کی جو ہے وہ تکذیب کی, حالانکہ انہوں نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا. یہ قوم سمود کا تذکرہ ہے, لیکن اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے تمام انبیاء کی تکذیب کی. تو یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک نبی علیہ السلام کو جھٹلاتا ہے تو گویا کہ اس نے تمام انبیاء کو جو ہے وہ جھٹلا دیا اور ان کی تکذیب کی. تو اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا ہے. مدینہ اور تبوک کے درمیان یہ وادی القرا ان کا مقام تھا, یہاں پر ان کی بستی آباد تھی. اللہ نے بطور خاص ان کا ذکر کیا کہ ان کو ہم نے بہت ساری نشانیاں عطا فرمائیں جن کا انہوں نے انکار کیا, ان سے اعراض کیا. صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی جیسی نشانی اور معجزہ دیا, اس کا بھی انہوں نے انکار کیا. اور یہ اتنے مضبوط لوگ تھے, وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ, کہ اپنے گھر جو ہے وہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر جو ہے وہ چیخ کا عذاب آیا اور اللہ رب العزت نے اس پوری قوم کو وہاں پر ختم فرما دیا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 85 میں, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ, ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی پیدا کیا ہے حق کے ساتھ کیا ہے. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ, یقیناً قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے. اور اللہ رب العزت نے یہاں نبی علیہ السلام کو درگزر کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا تذکرہ کیا ہے. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا آیت نمبر 87 میں, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ, ہم نے یقیناً آپ کو 7 مثانی عطا فرمائی ہیں اور اس کے ساتھ قرآن عظیم عطا فرمایا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 7 مثانی سے مراد تمام مفسرین کے نزدیک سورہ فاتحہ ہے. وہ سورہ فاتحہ 7 مثانی کا معنی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات, جن کو نماز کے اندر بار بار دہرایا جاتا ہے. جیسے 4 رکعت کی ایک نماز ہے تو 4 مرتبہ دہرائی جاتی ہے, اگر اس کے ساتھ جو ہے وہ 2 سنت ہیں تو اس کے ساتھ اس میں 6 مرتبہ دہرائی جاتی ہے, اگر اس کے ساتھ جیسے جیسے سنت کی تعداد بڑھتی ہے تو اس طرح سے ہر رکعت کا حصہ ہے. اور نبی علیہ السلام نے بے شمار احادیث کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جس نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی جاتی, وہ جہری نماز ہو, وہ سری نماز ہو, وہ اکیلے کی نماز ہو, وہ جماعت کی نماز ہو, وہ نفل نماز ہو, وہ سنت ہو, وہ فرض ہو, وہ نماز جنازہ کیوں نہ ہو, جس کے اندر فاتحہ نہیں پڑھی جاتی وہ نماز اللہ رب العزت کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. اور آپ نے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس میں نماز فاتحہ نہیں پڑھی جاتی فَهِيَ خِدَاجٌ خِدَاجٌ خِدَاجٌ, وہ نماز ناقص ہے, وہ نماز ناقص ہے, وہ نماز ناقص ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورت کے آخر میں نبی علیہ السلام کو حوصلہ دیا ہے اور فرمایا کہ یقیناً آپ کا سینہ ان لوگوں کی باتوں سے بڑا تنگ ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 95 میں, اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ, اے نبی علیہ السلام یہ جتنے بھی لوگ آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں, آپ کو مجنون کہنے والے ہیں, آپ علیہ السلام کے حوالے سے شریعت کا مذاق اڑانے والے, شاعر اسلام کا مذاق اڑانے والے, نبی علیہ السلام پر استہزاء کرنے والے, اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو کافی ہو جائیں گے. اور ان لوگوں کی سزا جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی موجود ہے. نبی علیہ السلام نے بذات خود ان لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا جو نبی علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے, آپ علیہ السلام کی توہین کرتے تھے. اور ایسے لوگوں کا اسلام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمانا چاہتے تھے. لیکن ایک جو ہے وہ واقعہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے ایک شخص آئے جو کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھائی تھے. وہ نبی علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے. وہ آپ علیہ السلام کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو صبح سے لے کر شام تک بیٹھے رہے, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام قبول کیا. اور اس کے بعد صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوا جو اس کے انجام تک پہنچا سکتا. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اشارہ تو فرماتے. تو آپ نے فرمایا کہ نبی خائن نہیں ہوتا. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی علیہ السلام کا مذاق کرنے والا, ان کی توہین کرنے والا کسی بھی قسم کے رحم کا مستحق نہیں ہے. اس کی سزا یہی ہے کہ اس کا اس دنیا سے جو ہے وہ اس کے وجود سے اس دنیا کو پاک کر دیا جائے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کو سزا دینے والا جو ہے وہ کون شخص ہوگا, اس کے بارے میں علماء کی فقہی ابحاث موجود ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ النحل کا تذکرہ کیا ہے. سورہ نحل کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون, یقیناً قیامت آ چکی ہے. فلا تستعجلوا, اس کو جلدی طلب کرنا, اس کو جلدی طلب مت کرو, جلدی نہ مچاؤ. یقیناً وہ اللہ رب العزت پاک ہے, وہ بلند و برتر ہے. جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ لوگ شرک کرتے ہیں ان شرکوں سے اللہ رب العزت
پاک اور منزہ ہے، بلند و برتر ہے۔ قیامت آ چکی کا معنی یہ ہے، ایک تو اللہ رب العزت نے ماضی کے صیغہ کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا، جس کا معنی یوں سمجھ لیجئے کہ انما ہوا آت فہو قریب، جو چیز آنے والی ہوتی ہے وہ بہت ہی قریب ہوتی ہے۔ جیسے کسی کے ساتھ ہم وعدہ کرتے ہیں تو ابھی ہم تھوڑی ہی جو ہے وہ دیر کے لیے تعامل کرتے ہیں تو وہ وعدہ فوراً سر پہ پہنچ جاتا ہے، تو اسی طرح سے جو چیز آنے والی ہوتی ہے وہ بہت ہی جلدی سر پہ آن پہنچتی ہے۔ دوسرا اللہ رب العزت نے ماضی کے صیغہ کے ساتھ اس وجہ سے ذکر فرمایا، جیسا کہ سورہ تکویر وغیرہ میں، سورہ انفطار میں بھی اللہ نے ماضی کے صیغوں کے ساتھ قیامت کے حالات کا تذکرہ کیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اس کا آنا اس قدر یقینی ہے، جیسا کہ کسی شخص کو آپ کہیں کہ میرا فلاں کام کر دینا، اور اس کو اس کام کے کرنے کا اتنا یقین ہو کہ وہ کہہ دے کہ گویا کہ آپ کا کام تو ہو چکا، بس یہ سمجھ لیں کہ آپ کا کام ہو چکا۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ انداز اختیار فرمایا ہے کہ یہ سمجھ لو کہ قیامت تو آ ہی چکی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کی نطفہ سے پیدائش کا تذکرہ کیا ہے، گندے پانی کے قطرے سے انسان کی پیدائش کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، اس کے باوجود یہ جھگڑے کرتا ہے، اس کے باوجود اپنے آپ کو بہت بڑی کوئی چیز سمجھتا ہے، اتراتا ہے، اس کی ایگو جو ہے وہ دنیا کے اندر کہیں نہیں سماتی۔ پھر اللہ رب العزت نے مختلف جانوروں کی پیدائش اور ان سے حاصل ہونے والے فوائد کا تذکرہ کیا ہے، گھوڑوں کا تذکرہ کیا، خچروں کا تذکرہ کیا، گدھوں کا تذکرہ کیا، ان سے حاصل ہونے والے جو فوائد ہیں اللہ رب العزت نے اسی طرح سے دیگر جو جانور ہیں جو کہ پالتو جانور ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کیا، صبح و شام ان کو لانے لے جانے کی جو ایک سرور ہے جو کہ کسانوں کو حاصل ہوتا ہے اور جو ایک خوشی ان کو نصیب ہوتی ہے اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا، ان سے دودھ حاصل ہوتا ہے، سواری کے جو ہے وہ استعمال میں آتے ہیں، اسی طرح سے ان کی اون سے اور بار برداری کے کام آتے ہیں، اور اسی طرح سے ہل چلایا جاتا ہے، زمینوں کو سیراب کیا جاتا ہے، اون سے گرم کپڑے بنائے جاتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری جو فوائد ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تم جانوروں سے حاصل کرتے ہو، یہ سب اللہ رب العزت کے پیدا کردہ نعمتیں ہیں جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے سورہ نحل کے رکوع نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ مختلف قسم کے پھلوں کا تذکرہ کیا ہے، زمین سے حاصل ہونے والی جو نباتات ہیں، جو مختلف قسم کی نشانیاں ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، زیتون کا تذکرہ ہے، اس میں جو ہے وہ انگوروں کا تذکرہ ہے، کھجوروں کا تذکرہ ہے، تمام قسم کے پھلوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے دن اور رات کا تذکرہ کیا، سورج اور چاند کا تذکرہ کیا، اور جو ستارے ہیں ان کا تذکرہ کیا، جن سب چیزوں کو اللہ رب العزت نے انسانوں کے فائدے کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے مختلف قسم کی جو زمین کے اندر مختلف رنگوں کی جو اللہ تعالیٰ نے فصلیں اگائی ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر سمندر اور سمندر سے حاصل ہونے والی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ سمندر جو کتنا بڑا ہے، زمین جو ہے وہ چوتھا حصہ ہے، جبکہ جو تری ہے یعنی سمندری جو سلسلہ ہے وہ زمین سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت جو ہے وہ اس نے اس سمندری طوفانوں سے زمین کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ جب اللہ رب العزت پارٹیکولرلی کسی علاقے میں چاہتے ہیں تو وہاں پر اپنی کسی نشانی کا اظہار کرتے ہیں، اور اس سے حاصل ہونے والی سمندروں سے حاصل ہونے والی مختلف قسم کی جو تجارتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، زیورات ہیں، وہاں سے حاصل ہونے والی موتی ہیں، مچھلیاں ہیں، اور بے شمار جو فوائد اللہ نے اس کے اندر رکھے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو پہاڑ اور نہروں کا سلسلہ چلا رکھا ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ایسے ہی جو ستاروں کے اندر اللہ رب العزت نے وعلامات وبالنجم هم يهتدون، اللہ فرماتے ہیں جس کے ذریعے لوگ رستے جو ہے نا وہ ان کو پاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 18 میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو شکر ادا کرنا تو درکنار، تم صرف ان نعمتوں کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ کاؤنٹ لیس نعمتیں اللہ رب العزت کی جو اللہ رب العزت نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جن کو اللہ کے سوا لوگ پکارتے ہیں وہ ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز پیدا کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ نہ صرف یہ کہ پیدا کر نہیں سکتے، خود ان کو پیدا کیا گیا ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو تو خود نہیں پتا کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے رکوع نمبر 10 میں ایک بستی کی طرف اشارہ کر کے اللہ رب العزت نے مجموعی طور پر نافرمان بستیوں کے حالات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد مکر الذین من قبلہم، ان لوگوں سے پہلے بھی بہت سی بستیاں دنیا کے اندر ایسی گزری ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کی، اپنی جو ہے وہ تدبیریں کی، چالیں چلیں، اللہ رب العزت کے خلاف، شریعتوں کے خلاف، انبیاء کے خلاف انہوں نے مکر کیے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ رب العزت نے اپنے حکم کے ساتھ ان کو نیچے سے اٹھایا اور ان کو چھتوں کے بل نیچے جو ہے نا وہ الٹا کر کے ان کو زمین پہ گرا دیا، اور اس کے اوپر اللہ رب العزت کا عذاب آیا ایسی جگہوں سے جہاں سے وہ جانتے تک نہیں تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو
گے تو اللہ رب العزت تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اہل جہنم کا تذکرہ کیا ہے، وہ لوگ جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، جب ان کو فرشتے فوت کریں گے تو وہ فرشتوں کے سپرد اپنی جب روحیں کریں گے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ کہیں گے ما کننا نعمل من سوء، ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بلکہ اللہ جانتا ہے تم کیا کیا کرتے تھے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین، جہنم میں داخل ہو جاؤ، یہی بدترین ٹھکانہ ہے تمہارا اور اسی کے اندر ہمیشہ ہمیشہ تمہیں رہنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اہل جنت، ان کے اعمال اور اسی طرح سے ان کو حاصل ہونے والی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ان کو فرشتے فوت کرتے ہیں یقولون سلام علیکم، تو ان کو سلامتی کے تحفے دیتے ہیں، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کی بدولت آج جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اگرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بخشا نہیں جائے گا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے یہاں پر جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنے اعمال کی بدولت جنت میں داخل ہو جاؤ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح از حد ضروری ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح نہ ہو تو ایمان کسی کام کا نہیں، اور عمل صالح کے ساتھ اگر ایمان کی بنیاد موجود نہ ہو تو پھر اعمال صالحہ بھی کسی کام کے نہیں ہیں۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں جو اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمائی۔ رکوع نمبر 11 ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں مشرکین اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بہانہ کریں گے وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء، اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم کسی بھی صورت میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے، نہ ہمارے آبا و اجداد کرتے، نہ ہم کسی چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اللہ فرماتے ہیں یہ بے نمازوں والے بہانے یہ ساری زندگی سے لوگ اسی طرح سے لگاتے آئے ہیں۔ فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، نبیوں کا کام صرف پہنچا دینا ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت ہے جو ان کے انجام سے ان کو واقف کریں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے اندر انبیاء کو بھیجا، اور ان انبیاء نے کیا کہا جا کر علیہم صلوات اللہ وسلام ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے باز آ جاؤ۔ اللہ کے سوا ہر چیز طاغوت ہے، اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی ہر قسم کی وہ طاغوت ہے، ہر وہ طاقت جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے سے ہٹا دے وہ طاغوت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ مشترکہ دعوت ہے جو تمام انبیاء نے ان کے سامنے پیش کی ہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، سو اللہ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، کتنے ہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی اور کتنے ہی لوگ ہیں جن کے اوپر گمراہی جو ہے وہ ثابت ہو گئی۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، تو زمین کے اندر جاؤ اور دیکھو ان جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 38 میں وَقَسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اللہ کی قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کیا لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، جس کو اللہ نے مار دیا ہے اللہ رب العزت اس کو کبھی زندہ نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں بلا وعدنا علی حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، وعدہ سچا ہے اللہ رب العزت کا لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له كن فیکون، آیت نمبر 40 ہے، ہم جب کسی چیز کو کہہ دیتے ہیں کن، کام کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کن تو وہ کام ہو جاتا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں ہو جا وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کن کہنے کے بھی محتاج نہیں ہے، اس کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے انداز اختیار کیا ہے۔ آیت نمبر 43 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، آپ سے پہلے بھی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ سارے کے سارے مرد تھے اور ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم کسی بات کو نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے پہلے تو جو اللہ کے انبیاء ہیں ان سے دین سیکھا جائے، پھر اس کے بعد جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے علماء کو بنایا ہے، اور علماء ربانیین جو کہ حقیقت میں شریعت کا علم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، جو حق پر قائم علماء ہیں، ان سے دین کو سیکھا جائے۔ یہاں سے جو بات نقطہ سمجھنے والا ہے وہ یہ کہ اکثر عوام الناس اپنی ساری کی ساری جو معاملات ہیں ان کو علماء کے اوپر ڈال کر، مولویوں کے اوپر ڈال کر خود بے فکر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو مولویوں نے گمراہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے، اگر آپ کسی مسئلہ کے بارے میں جو ہے وہ نہیں جانتے، جیسے بیوع کے بارے میں نہیں جانتے، آپ تجارت کے بارے میں نہیں جانتے، آپ جو ہے وہ طہارت کے بارے میں نہیں جانتے، نماز کے بارے میں، عقائد کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، اور علماء سے پوچھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے، تو قیامت والے دن آپ بھی اتنے ہی مجرم ہیں جتنا کہ وہ شخص جو علم رکھنے کے باوجود آپ کو رہنمائی نہیں کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَأْتِيهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے اتنے بے خوف ہو گئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو دنسانے کا عذاب نہیں دے گا، یا اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے عذاب نہیں لائے گا جہاں سے یہ جانتے تک نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے رکوع نمبر 13 پہ ارشاد فرمایا
وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون، اللہ نے فرمایا کہ لوگوں دو معبود نہ بناؤ۔ یہ مشرکین مکہ جیسے انہوں نے بہت سارے معبود بنا رکھے تھے یا دو معبود کی بات کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما هو الہ واحد، یقیناً تمہارا جو معبود ہے وہ تو اکیلا ہے، کیوں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات کے اندر دو معبود ہوتے تو یقیناً دونوں میں فساد، جو اس کائنات کے اندر فساد مچ جاتا، آسمان و زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ ایک کہتا مجھے بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا مجھے نہیں برسانی، ایک کہتا مجھے اس کو بخشنا ہے، دوسرا کہتا نہیں بخشنا، ایک کہتا مجھے اس نظام جو ہے وہ یہاں زلزلہ پیدا کرنا ہے، دوسرا کہتا نہیں کرنا، الیاذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ رب العزت وہ ہے جس کی کوئی مثال نہ ہو، لیس کمثلہ شیء، جیسے اللہ رب العزت نے اگلی آیات میں فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے کوئی مثال نہ بیان کرو، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کا کوئی مثیل نہیں ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، وہ لا مثل ہے، لا مثال ہے، لا نظیر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کو یہاں پر جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں مشرکین مکہ کیا کہتے ہیں، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، آیت نمبر 57 ہے اس سورہ نحل کی۔ مشرکین مکہ اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں، جیسے یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، تو مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور پھر خود کیا کرتے ہیں وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، یعنی خود ان کو بیٹی پسند نہیں ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں جب کبھی ان کو بیٹی کی خوشخبری مل جائے، پتہ چلے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، یہ لوگوں کے سامنے غصہ کرتے ہیں، لوگوں سے پھر چھپتے پھرتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں يُمْسِكُوا عَلَىٰ هُونٍ، اگر تو یہ بیٹی اسی طرح سے ہمارے ساتھ رہی پھر تو ہماری ذلت کا سبب بن جائے گی، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اس سے خاص طور پر ہماری آج کی ان خواتین کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو حقوق کے نام پر اسلام سے جو ہے وہ آزادی چاہتی ہیں، وہ دیکھ لیں کہ اسلام سے پہلے عورتوں کو کس طرح کے حقوق حاصل تھے۔ ایک عورت کا کسی گھر کے اندر پیدا ہو جانا سب سے بڑا جو ہے وہ باعث شرم مقام سمجھا جاتا تھا، یا پھر وہ کیا کرتے تھے، ہم یدسہ فی التراب، یا اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے تاکہ ان کے اوپر یہ کلنک نہ لگے کہ ان کے گھر پہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے یہ جو فیصلہ کرتے ہیں، ایک تو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والا، اور دوسرا اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرنے والا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ رب العزت لوگوں کو ان کے گناہوں کی بنا پر پکڑنے پہ آ جائیں تو کائنات کے اندر اللہ رب العزت کسی ذی روح کو زندہ نہ چھوڑیں، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ اللہ رب العزت لوگوں کو ایک وقت مقررہ تک مہلت دیتا رہتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور جب کسی کا وقت مقررہ آ جائے گا تو ایک لمحے کے برابر بھی اس سے آگے یا پیچھے نہیں ہو سکے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے رکوع نمبر 15 کے ابتدا میں اپنی ایک اور نعمت کا تذکرہ کیا، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں کے اندر اللہ نے تمہارے لیے بڑی نشانیاں اور عبرت رکھی ہیں، بڑے اسباق رکھے ہیں۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، خون اور گوبر کے درمیان میں کتنا ہی خوبصورت اور جو ہے وہ ایسا دودھ، اور جو ہے نا وہ شیریں دودھ کتنا میٹھا ہوتا ہے، سائغا للشاربین، جو کہ پینے والوں کو سیراب کرنے والا ہوتا ہے، نہ اس کے اندر گوبر کی بدبو مکس ہوتی ہے، نہ اس کے اندر گوبر کے ذرات مکس ہوتے ہیں، نہ اس کے اندر خون کی کوئی آمیزش ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا بنایا ہوا کتنا ہی خوبصورت سسٹم ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا آیت نمبر 68 میں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے مکھی کی طرف وحی کی، یعنی اس کو حکم دیا، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اونچی اونچی جگہوں پر، پہاڑوں پر، درختوں پر، چھتوں پر، وہاں پر جا کر اپنے گھر بناؤ، اپنے جو ہے وہ چھتیں لگاؤ۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر پھلوں میں سے کھاؤ پیو، فصلوں کی سبل ربک ذللا، مختلف جگہوں سے جا کر رس اکٹھا کرو۔ پھر اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یخرج من بطونها شراب مختلف الوان فیہ شفاء للناس، کتنا ہی خوبصورت قسم کا شہد ہے جو اس مکھی کے پیٹ میں سے، کتنی چھوٹی سی مکھی ہے، کہاں کہاں سے رس کتنا چوس لیتی ہوگی، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے کتنا ہی خوبصورت جو ہے وہ نظام بنا رکھا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اس شہد کے اندر جو اس مکھی کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے اندر لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت تمہیں پیدا کرتے ہیں، وہی تمہیں فوت کرتے ہیں، تم میں سے کچھ کو بڑی عمر کی طرف لے جاتے ہیں، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ دوبارہ پھر جو ہے وہ اللہ رب العزت لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ علم کے بعد دوبارہ پھر وہ بھولنے کی طرف چلا جائے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کو دوبارہ خلقت میں واپس
لوٹا دیتے ہیں، بچوں کے جیسا ہو جاتا ہے، چیزیں بھولنے لگتا ہے اور بہت ساری چیزوں کے اندر جو بچوں کی طرح ضد کرنے لگتا ہے، اس طرح کی طبیعت ہو جاتی ہے۔ ان اللہ علیم قدیر، اللہ رب العزت یقیناً بڑا ہی جاننے والا اور بڑی ہی قدرت والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ انسانوں کی پیدائش کا تذکرہ کیا، ان کی نسلوں کا جو ہے وہ تذکرہ کیا، ان کو پیدا کرنے کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ تمہیں اللہ رب العزت نے پیدا کیا، پھر تمہاری نفسوں سے اللہ رب العزت نے تمہاری بیویوں اور شوہروں کو پیدا کیا، وجعل لکم من ازواجکم بنینا، پھر تمہاری بیویوں سے اللہ رب العزت نے بیٹے پیدا کیے، تمہارے پوتے پیدا کیے، ورزقکم من الطیبات، اور مختلف پھلوں سے پاکیزہ چیزوں سے اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 73 میں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْءٌ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، پھر بھی ان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو ایک ذرے کے برابر نہ رزق کے مالک ہیں، نہ آسمان و زمین میں کسی اور چیز کے مالک ہیں، نہ ہی کسی بات کی وہ طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں بیان مت کیا کرو، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یقیناً اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا، آیت نمبر 76 ہے، دو لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے دو افراد کی مثال بیان فرمائی ان میں سے پہلا وہ ہے ابکم لا یقدر علی شیء وهو کل علی مولا، پہلا وہ ہے جو نہ بات کرنے کے لائق قابل ہے، نہ اس کو کوئی بات سجائی دیتی ہے، وہ اپنے مالک کے اوپر بوجھ ہے، کسی طرح کی طاقت نہیں رکھتا، جہاں مالک اس کو بھیجتا ہے وہاں سے کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا، ہر کام بگاڑ کے آ جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف وہ ہے هل یستوی ہوا، کیا یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ دوسرا کون ہے؟ ومن یأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم، جو ہمیشہ عدل کی بات کرتا ہے، صراط مستقیم کے اوپر ہے، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اسی طرح ایمان اور جو ہے وہ کفر کی مثال ہے، اسی طرح سے مشرک اور موحد کی مثال ہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ رب العزت نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا جب تم کچھ نہیں جانتے تھے، تمہیں کان عطا فرمائے، تمہیں سماعت عطا فرمائی، تمہیں آنکھیں عطا فرمائی، تمہیں دل عطا فرمائے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے مختلف پرندوں کے پیدا کرنے کا تذکرہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے جو ہے وہ مختلف جانوروں کا تذکرہ کیا ہے، جن جانوروں سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم ان کی جو ہے وہ مختلف فوائد ان سے حاصل کرتے ہو، سردی گرمی کے لیے ان کی اون سے تم اپنے جو ہے نا وہ اپنے لباس بناتے ہو، اپنے خیمے بناتے ہو، مختلف جو ہے وہ ان کو تجارت کے اندر استعمال کرتے ہو، ان کے بالوں سے فائدے اٹھاتے ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ گرمی سردی کے لباسوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی طرح سے پہاڑوں کے اندر جو غار بنائے جاتے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اس لیے اللہ رب العزت یہ سب تمہارے اوپر نعمتیں کرتے ہیں تاکہ تم اللہ رب العزت کے فرما بردار بن جاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے رکوع نمبر 18 ہے، رکوع نمبر جو ہے وہ آخر میں اللہ رب العزت نے اس رکوع نمبر 17 میں ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، قیامت کے دن ہم تمام امتوں میں سے ان کے انبیاء کو ان امتوں کے اوپر بطور گواہ کے پیش کریں گے، اور جب ان کی امتیں ان کو جھٹلائیں گی تو اللہ فرماتے ہیں وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر ہم آپ کو ان نبیوں کے بارے میں گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ پھر اس بات کی تصدیق اللہ رب العزت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں گے، امت محمد بھی دیگر آیات کے مطابق جو ہے وہ ان لوگوں کے اوپر گواہی کے طور پر جو ہے وہ پیش ہوگی، اور جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہیں تو وہ قرآن مجید کا تذکرہ کریں گے کہ اللہ رب العزت تیرے کلام کے اندر ہم نے یہ باتیں پڑھی تھیں کہ تیرے انبیاء علیہم صلوات اللہ وسلام نے اپنا تیرا پیغام جو ہے وہ امتوں تک پہنچا دیا۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں انبیاء کے حق میں بطور گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 90 ہے جس میں اللہ رب العزت نے بڑے ہی خوبصورت اصول بیان فرمائے ہیں۔ کسی بھی کامیاب ریاست کے لیے بہترین اصول ہیں جن کا اللہ رب العزت نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ 3 باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور 3 باتوں سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتے ہیں۔ پھر عدل سے بڑھ کر، عدل کا معنی پورا حق اور انصاف کے ساتھ لوگوں کو بدلہ دینا، والاحسان، اور اللہ رب العزت نے احسان کا پہلو جو عدل سے اوپر کا درجہ ہے، جس میں حق والے کو کچھ جھکا ہوا دینے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، انفرادی اعتبار سے، کلیکٹیولی، اجتماعی اعتبار سے، بحیثیت قوم اگر ان چیزوں کو اپنا لیا جائے تو یقیناً ایک خوبصورت معاشرہ اور نظام جو ہے وجود میں آ سکتا ہے۔ پھر وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اللہ نے قریبیوں کو نوازنے کا، ان کو دینے کا حکم دیا ہے۔ ایک بات میں پوائنٹ کے طور پر یہاں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، بہت سارے لوگ اس وقت ہم میں سے بہت سی بھول بلیوں کا اور اللہ کی ناشکری کا شکار ہیں۔ یاد رکھیے پورے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کسی ایک بھی جگہ رشتہ دار کو لینے کا حکم نہیں دیا کہ تم جا کر اپنا حق مانگو،
صرف اللہ تعالیٰ نے صاحب مال کو دینے کا حکم دیا ہے، یعنی یہ میرا آپ کا فرض ہے جس کو اللہ رب العزت نے مال عطا فرمایا ہے، کچھ نعمتیں عطا فرمائی، ان کا فرض ہے کہ وہ جا کر اپنے جو ہے وہ مسکین غریب فقراء رشتہ داروں کو تلاش کرے اور ان کو جا کر دیں۔ کہیں بھی اللہ رب العزت نے ان کو حکم نہیں دیا کہ وہ جا کر اپنے رشتہ داروں سے مانگیں، الیاذ باللہ من ذالک۔ تو اس کے باوجود اگر ہم اس معاملے میں کوتاہی کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت کیا مجرم ٹھہریں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، جن تین چیزوں سے منع کیا اللہ نے فرمایا بے حیائی سے رک جاؤ، تمام قسم کے منکرات سے رک جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، گناہ، فسق و فجور، ان سے رک جاؤ، والبغی، اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنے سے رک جاؤ، سرکشی کرنے سے رک جاؤ۔ جو اللہ نے حدود مقرر کر دی ہیں انہی کے اندر جو ہے وہ انہی کے اندر برقرار رہو، ثابت قدم رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ۔ یہ تین اصول اپنا لیے جائیں اور تین باتیں جن سے اللہ نے منع کیا ان سے بچا جائے تو یقیناً ایک بہترین معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آ سکتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، تمہیں اللہ نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم جو ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کرو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدے ان کو پورا کرو، آپس میں جو ایک دوسرے کے وعدے ان کو پورا کرو، اپنی قسموں کو نہ توڑو، ان کو مضبوط کرنے کے بعد تم توڑ دیتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو سود کاٹنے میں اتنی محنت کرتی ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے روئی جمع کرتی ہے، پھر اس کی جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی وہ بالیاں سی نالیاں بناتی ہے، پھر ان کے ذریعے جو ہے وہ دھاگا بناتی ہے، اور جب وہ دھاگا جب سود کا بن جاتا ہے تو پھر اس کو توڑ توڑ کے ٹکڑے کر کے پھینک دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے ایمان کے ساتھ یہ والا سلسلہ تم نہ کرو اور اس طرح سے جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے اس طرح کے معاملات کو نہ کرو۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 95 ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں نہ بیچو، یعنی معنی یہ نہیں ہے کہ زیادہ قیمت کے بدلے میں بیچ دو، بلکہ معنی یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے مفادات کی خاطر تم اپنا ایمان بیچ دیتے ہو، ضمیر بیچ دیتے ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام بیچ دیتے ہو، فتوے بدل دیتے ہو، الیاذ باللہ من ذالک، انما عند اللہ خیر لکم ان کنتم تعلمون، جو اللہ کے پاس ہے اگر تمہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی مصیبت، آزمائش، پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑے تو یاد رکھو اللہ کے پاس جو ہے وہ بڑا ہی بہترین ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے اور جو تمہارے پاس ہے وہ سب کا سب ختم ہو جانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 98 میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو شیطان مردود سے پناہ طلب کر لیا کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیا کریں جو کہ مردود ہے، جس کو اللہ رب العزت نے رد کر دیا ہے۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ تلاوت سے پہلے جب اعوذ باللہ پڑھی جائے گی، استعاذہ کیا جائے گا، مختلف الفاظ سے استعاذہ کیا جا سکتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من حمزہ ونفخہ ونفثہ، ان سارے الفاظ سے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، ان الفاظ سے استعاذہ کیا جا سکتا ہے۔ معنی یہ ہے تاکہ زبان، دل اور انسان کی نیت قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے پاک ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلے رکوع میں، رکوع نمبر 20 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا ہے ایمان لانے کے بعد، اس کے بعد اللہ نے اس کا مزید تفصیلات بتائی ہیں۔ بیچ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں وہ شخص جس کو کفر کرنے پر مجبور کر دیا جائے لیکن اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تمام علماء کا یہاں پر اتفاق ہے کہ جو شخص کفر کرنے پر مجبور کر دیا جائے، مجبوراً اس سے کفر کا کوئی کلمہ اس کی زبان سے نکلوایا جائے یا اس سے کوئی ایسا کام کروایا جائے جو کفر پر مبنی ہو لیکن وہ مجبور ہو، تو ایسا شخص کافر نہیں سمجھا جائے گا، نہ اس کی بیوی کے ساتھ اس کا نکاح ٹوٹے گا، نہ اس کو جو ہے وہ ارتداد کی سزا دی جائے گی، نہ ہی اس کے ساتھ دیگر معاملات ہوں گے۔ البتہ جو کافر ہے ایمان لانے کے بعد پھر بھی کفر کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے تو بڑا ہی دردناک عذاب ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، کیونکہ ان لوگوں نے دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دی ہے اور اللہ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر مورے لگا دی ہیں اور یہ لوگ اللہ رب العزت کے نزدیک اللہ فرماتے ہیں یہ غافلوں میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 112 میں ایک بستی کی مثال بیان فرمائی ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ایک بستی کی مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے، بڑی ہی مطمئن تھی، ہر طرح سے ہر جگہ سے ان کے پاس وافر مقدار میں رزق آتا تھا، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑنا، اللہ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دینا، اللہ کے دین کا انکار کر دینا، شریعت کا مذاق اڑانا، جس طرح سے آج ہماری قوم زیادہ تر معاشرہ ان برائیوں کا شکار ہو چکا ہے۔ اللہ فرماتے اس کا نتیجہ کیا نکلا،
فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو بھوک میں مبتلا کر دیا، والخوف، اللہ نے ان کے امن کی جگہ پہ ان کو بد امنی کا شکار کر دیا، بما كانوا يصنعون، ان کی اس ناشکری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کیا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں آج اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، ورنہ ہم بھی اسی طرح کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے جس کا ہم کچھ حصہ جو ہے وہ چکھ بھی رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 115 میں حرام کردہ چیزوں کا دوبارہ پھر سے تذکرہ کیا ہے۔ انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے مردار مرا ہوا جانور حرام قرار دیا ہے، خون بہ جانے والا اس کو حرام قرار دیا ہے، خنزیر کا گوشت حرام قرار دیا ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ رب العزت کے نام کے علاوہ تقسیم کی جائے، بانٹی جائے، نظر مانی جائے، وہ سب حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ اگر کوئی شخص مجبور کر دیا جاتا ہے کسی وجہ سے، اس کو جان بچانا ضروری ہے، تو وہ چیز تو کھا سکتا ہے جو اللہ کے نام کے علاوہ والی تینوں چیزوں کے اندر شامل ہے، یعنی اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ تقسیم کی جانے والی چیز، چونکہ اس کے اندر شرک کی آمیزش ہے، شرک والی وہ چیز نہیں کھا سکتا۔ البتہ وہ مردار میں سے کچھ کھا سکتا ہے، دم مسفوح میں سے کھا سکتا ہے، خنزیر کے گوشت میں سے کچھ کھا سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن دوسری جگہ جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ غیر باغ ولا عاد، حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پارے کے آخر میں آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ یوں سمجھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خراج تحسین پیش کیا ہے، اپریسیشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، اکیلے ہی ایک امت تھے، اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے جیسے یہود و نصارہ باور کرواتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ نے ان کو چنا، ان کو ہدایت نصیب فرمائی، ان کو سیدھے راستے پر چلایا، ان کو دنیا میں بہترین انجام دیا اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے ان کو اپنے نیکوکار بندوں میں شامل کیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہم سب کو بھی حکم دیا نبی علیہ السلام کے ذریعے کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے۔ ملت ابراہیمی کا معنی اب یہ نہیں ہے کہ یہود و نصارہ اور اسلام کو جو ہے وہ ملا کر ایک مذہب بنا لیا جائے گا، جیسا کہ وحدت ادیان کے قائل لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، جن میں بطور خاص غامدی جیسے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سے محفوظ رکھے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دین جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تھا، اور وہ یقیناً دین اسلام تھا، اللہ تعالیٰ کا خالص دین تھا، اسی کے اوپر جو ہے اللہ رب العزت نے ہمیں بھی چلنے کا حکم دیا ہے۔ اور ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ آیت نمبر 125 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ، بہترین نصیحت کے ساتھ اس طرح سے لوگوں کو بلائیے کہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ دین کی طرف آنا ان کو گرا نہ گزرے۔ اگرچہ دین میں داخل ہونے کے بعد جو ہے وہ باقی جتنے بھی دین کی جو سختیاں ہیں، دین کے جو معاملات ہیں، وہ یقیناً ان کا تو اطلاق ان لوگوں کے اوپر ہوگا، ان کا امپلیمنٹ ہوگا ان کے اوپر، لیکن دین کی دعوت دینے میں، دین پہنچانے میں، لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے میں، دین کے اوپر عمل کروانے میں، دین کے جو ہے وہ جو مختلف احکام ہیں ان احکام پر عمل کروانے کی صورت میں ان لوگوں کے اوپر کسی طرح کی سختی نہ کی جائے، ان کو جو ہے وہ کسی طرح سے جو ہے وہ مصلحت کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ، بہترین طریقے سے، اچھے اخلاق کے ساتھ، جیسے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، اس انداز سے جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دی جائے۔ اور اگر کسی معاملے میں اگر جھگڑا کرنا بھی پڑ جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو بھی بہترین انداز سے، اچھے الفاظ کا چناؤ کر کے اس انداز سے دین کی طرف دعوت دی جائے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں دین کی محبت پیدا ہو، دین کے بارے میں نفرت اور جو ہے وہ منفی جذبات پیدا نہ ہوں۔ اس سورت کے آخر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضِيقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اے نبی علیہ السلام آپ صبر کیجئے، اور صبر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ کفار کے بارے میں زیادہ غمزدہ نہ ہوں، مشرکین مکہ کے بارے میں زیادہ غمزدہ نہ ہوں۔ وَلَا تَكُ فِي ضِيقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، جو وہ چالیں چلتے ہیں ان کے بارے میں اپنے سینے کو تنگ نہ کیجئے۔ یاد رکھیے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اللہ رب العزت تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العزت نیک لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔